آخرت کے لیے دیادار آگے بڑھتا ہے، تیر آتا ہے حسین کی طرف، دور سے تیر آتا ہے کس حسین کی طرف کہ آقا علیہ السلام ایک دن گزرے تھے فاطمہ کے گھر سے، فرمایا فاطمہ اس بچے کو نہ رلایا کرو، اس کے رونے سے میں محمد کو رونا آ جاتا ہے، اس کے رونے سے، وہ بچے تو روتے ہیں، اس کے رونے سے میں محمد برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آج ان کی طرف تیر چلائے جا رہے ہیں اور نیزے چلائے جا رہے ہیں، تلواروں کے بار کیے جا رہے ہیں۔ اے حسین آج تیرے نانا دیکھ رہے ہوں گے، اوپر کی طرف دیکھیے تو صحیح آقا علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت امام حسین آگے بڑھتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کی طرف تلوار برسائے جا رہے ہیں، لیکن پائے استقلال میں ذرا لغزش نہیں آتی۔ آخر زخمی ہو کے آپ نیچے آتے ہیں، یوں آپ نگاہ کرتے ہیں، شاید اوپر دیکھا ہوگا کہ فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھا ہوگا عبادت کر رہے ہیں، آپ اسی وقت اللہ اکبر کہتے زخمی جسم کے ساتھ اللہ اکبر کہتے چلے جاتے ہیں، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، دشمن نے غنیمت سمجھا، آ گیا بد نصیبوں کا سردار، امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آ گیا، سر سجدے میں ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور آپ کے سر پہ وہ اپنی تلوار رکھ دیتا ہے، کائنات کا جگر چیر ہو رہا ہے، آج حسین کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، تلوار ان کے سر کو جدا کر رہی ہے، تقدیر دیکھتی ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانے یوں ہوا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے یوں ہوا کرتے ہیں، سرکار کا خون ایسے ہوا کرتا ہے، ظالم وہ شہید کر دیتا ہے۔ ایک دن پہلے اسی شمر کو امام حسین نے گزرتے دیکھا تھا، فرمایا میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، اس کو برس کے داغ تھے، برس کے داغ، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک ڈب کھڑبا چت کبرا سا کتا جو ہے میرے اہل بیت کے خون کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، فرمایا یہ دوزخ کا کتا جا رہا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بار حضرت امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا سمجھی، یزید سمجھے، ہم نے حسین کا قصہ تمام کر دیا، ہم نے اسے ختم کر دیا، لیکن یہ ان کی بھول ہے، یزیدی ختم ہو گئے، حسین ختم نہ ہو سکا۔ آج جس بھی جگہ دیکھیے، سینہ چیر کے دیکھیے، وہاں حسین ابن علی کی محبت کے دریا معجزہ نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانی، رب کا فضل، اور ان کو شہادت سے سرفراز کر دیا گیا۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں گھبرا کے اٹھتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دی تھی، کربلا کی مٹی لایا ہوں، دیکھا خون بن گئی ہے۔ حضرت ابن عباس مدینہ طیبہ میں خواب دیکھتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے آج نانا جان کو دیکھا ہے، ان کے کپڑوں پہ، ان کے داڑھی پہ گرد پڑی ہوئی ہے اور ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے کہا جی حضور کیا لے کے آئے ہیں؟ فرمایا صبح سے اپنے نواسوں کے خون کو چن چن کے لا رہا ہوں، یہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ کہتے پھر ہمیں کئی دنوں کے بعد اطلاع آتی ہے، اسی ٹائم 10 محرم کو امام حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے سروں کو پھر نیزے پہ لٹکایا جاتا ہے۔ دنیا کا ظلم دیکھا، کبھی سنا کسی مقتول کا سر بھی کبھی نیزے پہ آیا ہو؟ شام لے جایا گیا ہے اور شام میں نیزے جا رہے ہیں، نیزوں کے اوپر ایک ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کی بے نیازی ہے۔ ایک رستے میں ایک جگہ کسی کو خبر نہیں تھی، قرآن پڑھ رہا تھا، کہتا تھا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا قصہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ سر بول کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بھی زیادہ تعجب والا ہے۔ ہاں تعجب والا تو ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ تو وہاں جسم تھے، یہاں جسم کہاں ہے، سر کہاں ہے، تلاوت قرآن کرتا جا رہا ہے۔ آگے یہی لے کے چلے جاتے ہیں، اور ابن سعد یہ سر کو لے کے جاتا ہے، اور رستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کرتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو۔ کیا مبارک؟ میں حسین کا سر لے کے آیا ہوں۔
کہنے لگی پھٹکار ہو، لعنت ہو تجھ پر، لوگ دولتیں لے کے آئی، تو حسین کے سر کو لے کے آیا۔ اس نے رکھ دیا سر۔ وہ کہتی ہے میں رات دیکھتی رہی، سر سے نور کی بارشیں نکلتی رہی، اور سفید رنگ کے پرندے ساری رات اس سر کے ارد گرد منڈلاتے رہے ہیں۔ اور آگے جاتے ہوئے سر آگے جاتا ہے، لے جایا جا رہا ہے، تو رستے میں ایک مقام پر آتا ہے، ایک گرجا آتا ہے۔ کہنے لگے جی اس گرجے میں یہ ایک شعر ہے جو آپ کے نبی کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ شعر کیا ہے؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم القیامہ۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، کیا وہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ انہیں شفاعت ملے گی؟ دروازہ بند ہو گیا، بد نصیبی ان پہ مسلط ہو گئی۔ حسین اپنی جان قربان کر کے اپنے دین کی لاج رکھ لی، ایمان کی لاج رکھ لی، نبی کے گھرانے کی لاج رکھ لی۔ یہ بکتا نہیں ہے، کسی کے روب میں نہیں آتا، نبی کا گھرانہ کسی کے روب میں نہیں آتا، سر کٹوا جاتا ہے، لیکن کبھی کسی کے روب میں، کسی کی زبردستی پہ نہیں آتا۔ یہ پاک لوگوں کا پاکیزہ گھرانہ ہے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین سمیت یہ قافلہ چلتا شام میں چلا جاتا ہے، یزید کے پاس جاتا ہے۔ یزید اس سر مبارک کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی بیٹھے تھے جن سے ہلا نہیں جاتا، کہتا شرم کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ ان لبوں کو بوسے دیا کرتے تھے۔ اور وہ اس وقت تو بوڑھے تھے، ہل نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں کلمہ حق کے دیا، کون ہو تم؟ میں کون ہوں؟ میں نے تو بیان کر دیا، اٹھ کے چلے گئے۔ اور اس وقت یزید نے وہاں آپ کو حضرت امام زین العابدین کو قید کر دیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے امام زین العابدین ایک قصیدہ پڑھتے ہیں، لمبا قصیدہ ہے، ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ ان نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ سلاخیں پکڑ کہتے ہیں ہوائے اگر تیرا کسی دن مدینے سے گزر ہو جائے اور گنبد خضرا والے کو میں مسکین کا سلام پہنچا دینا۔ یہ حسین کا جگر گوشہ زین العابدین وہاں یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور پھر ساری زندگی یہ عبادت و ریاضت میں، ذکر و فکر میں، اللہ اللہ کرنے میں امام زین العابدین گزار دیتے ہیں۔ ساری کی ساری کئی 100 نفل پڑھتے ہیں۔ اور جس وقت لوگوں کے گھروں میں رات کو کوئی آ کے غلہ پھینک جاتا، غریب کے گھر میں پیسے پھینک جاتا، غریب کے گھر میں کہیں بوریا ہے، کہیں آٹا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے، ساتھ چٹ ہوتی ہے تمہارے لیے ہے، سمجھ نہیں آئی کون ہے، پھینک جاتا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا، سارے غریبوں کا کھانا بند ہو گیا۔ پتہ چلا یہ تو نبی کا گھرانہ سخاوت کر جاتا تھا۔ اور جب آپ کا غسل دیتے، قمیض اتاری گئی حضرت امام زین العابدین کی، تو کیا ہوا؟ پیچھے دیکھا آپ کی کمر پر ایسے نشان تھے جیسے اونٹ جہاں بیٹھتا ہے وہاں نشان ہوا کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ رات کو تاریکی میں بوریا اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ اور جو غریبوں کے گھروں میں اس وقت بوریا پہنچاتا ہے، ایمان والے تو نسبت رکھ، تیرے گھر میں ایمان کی بوریا آ جائے گی، ایمان کا کھانا آئے گا، ایمان کا غلہ آئے گا۔